ہیرو دیکھنا ہے تو دیکھ لے یہ مولا کائنات تیرا ہیرو ہے. یہ ایسا ہیرو ہے کہ جب اس دشمن کو پچاڑا تھا تو آواز آ رہی تھی شیر مردہ شاہ یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں, ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. ان کے دلوں کے اندر مصطفیٰ کی محبت اللہ اکبر جاگ گئی, ان کے دلوں کے اندر عشق رسول کا چراغ روشن ہو گیا. تو وہ تاریخ پلٹ کر پھر آ جائے گی کہ زمانہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آپ پڑھیں تاریخ کو. آج قوم کے جوان کو آئی پی ایل میں سٹہ لگانے سے فرصت ہی کہاں ہے, آج قوم کے جوان کو شراب پینے سے فرصت ہی کہاں ہے, آج قوم کے جوان کو دوستوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے فضول باتیں کرنے کے علاوہ فرصت ہی کہاں ہے. تم نے مصطفیٰ کے غلاموں کی تاریخ کو نہیں پڑھا, تم نے پیغمبر اسلام کے غلاموں کی سیرت کو نہیں پڑھا. کبھی پڑھو مصطفیٰ کے غلاموں کی تاریخ کو. ایک غلام مصطفیٰ کا تاریخ میں ملتا ہے جسے زمانے والے مولا علی کے نام سے جانتے ہیں. اللہ اکبر. ایک ایسا طاقت پر پہلوان جنگ خندق کے موقع پر حضرت علی کے مقابلے میں آ گیا اور آنے کے بعد میں کہنے لگا علی مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. کہا تو کون ہے؟ کہا میری طاقت کا عالم یہ ہے کہ میں تنہا 1000 کا مقابلہ کیا کرتا ہوں, میں تنہا 1000 کا مقابلہ کیا کرتا ہوں. تو چھوٹا ہے, تیری عمر کم ہے, علی مجھ سے مقابلہ مت کر, تو مجھ سے مت لڑ. مجھے اس بات پر شرم آ رہی ہے کہ میں ایک کم عمر لڑکے سے لڑوں گا. تو مولا کائنات میں کیسے جملے ارشاد فرمائے. حضرت علی نے فرمایا ارے تو مجھ سے لڑنا نہیں چاہتا, میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں. تو مجھ سے لڑنا نہیں چاہتا. وہ طاقتور پہلوان جس کی طاقت کی شہرت پورے عرب کے اندر موجود تھی, مولا کائنات کے مقابلے میں آیا. حضرت علی نے جب تلوار اٹھائی ایسا وار کیا کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. اللہ اکبر. جب حضرت علی نے, آج تو کہتا ہے یہ فلمی اسٹار میرا ہیرو ہے, آج تو کہتا ہے یہ ویڈیو میں دیکھنے والا, فلم بنانے والا, عیاشی کرنے والا, کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا, کانوں میں کنڈل پہننے والا, اللہ اکبر, زناکاری کرنے والا, بدکاری کرنے والا, جوا کھیلنے والا, یہ تیرا ہیرو ہے. لعنت ہے ایسے ہیرو پر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, جشن عید میلاد النبی کانفرنس. علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے, ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. او میری قوم کے جوان, تو دنیا میں زناکاری کرنے نہیں آیا, تو دنیا میں جھوٹ بولنے نہیں آیا, تو نماز ترک کرنے نہیں آیا. تو دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ تجھے دوسرے دیکھیں تو جینے کا سلیقہ مل جائے, تجھے دوسرے لوگ دیکھیں تو جینے کا سلیقہ مل جائے. آپ پڑھیں تاریخ کو, مصطفیٰ کے غلاموں کے حالات کو پڑھیں تو صحیح. حضرت خالد بن ولید کا عالم دیکھیں آپ. آج میری قوم کے جوان کی آنکھیں عیاشی میں مبتلا ہے. اللہ اکبر. آنکھوں کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے. اور یاد رکھنا, آج تم کہتے ہو ہم پر ظلم ہو رہا ہے, آج تم کہتے ہو ہم پر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. یاد رکھنا, جو حرام کھاتا ہے اور جس کی نگاہیں گندی ہوتی ہیں وہ کبھی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک جنگ کا موقع ہے, اللہ اکبر, اسلام کے دشمنوں سے مسلمانوں کا مقابلہ ہے. چاروں, اللہ اکبر, چاروں طرف سے ظالموں نے کوشش کی کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو جنگ جیتنے نہیں دینا, کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو ختم کر دو, مسلمانوں کو مٹا دو. انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے سوچا ایک کام کرو, تلوار سے تو ان سے جیت نہیں سکتے, اس لیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آپ نے سنا ہوگا. سلطان صلاح الدین ایوبی یہ وہ شخصیت ہے کہ جب یہ صلیبیوں کے مقابلے میں جاتے تھے تو صلیبی کہتے تھے یار ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, فوج زیادہ نہیں ہے مگر طاقت اتنی ہے کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. طاقت کا عالم یہ ہے کہ کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. اور صلاح الدین ایوبی اپنی طاقت کا راز بتا تو صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ جب دشمن لڑتا ہے تو اپنی فوج کے بھروسے پر لڑتا ہے, اور مرد مومن لڑتا ہے تو پروردگار کے بھروسے پر لڑتا ہے. کہتا ہے اللہ اکبر,
مولا تیری مرضی ہے، میں تو جنگ میں آ گیا ہوں، میدان میں کودنا میرا کام ہے، کامیابی دینا تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ پڑھیں مصطفیٰ کے غلاموں کی تاریخ کو، اللہ اکبر۔ دشمنوں نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ مسلمانوں کو جنگ میں ہرا دیا جائے، مسلمانوں کے نوجوانوں کو بھٹکا دیا جائے۔ او میری قوم کے جوان، میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، تو اپنی ریئلٹی کو پہچان، تو اپنی حقیقت کو پہچان۔ آج تو نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ آج تو رات کے 2-2 بجے تک موبائل پر چیٹنگ کر رہا ہے، رات کے 2-2 بجے تک پب جی کھیل رہا ہے، رات کے 2-2 بجے تک نہ جانے کس کس غیر لڑکی سے بات کر رہا ہے، رات کو ساری رات تو موبائل پر گزار رہا ہے۔ جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو تیری آنکھ نہیں کھلتی، 10 بجے صبح کو سو کر اٹھتا ہے۔ ایسی زندگی کوئی زندگی ہے؟ یہ تو جانوروں والی زندگی ہے۔ اگر زندگی دیکھنی ہے تو ان مصطفیٰ کے غلاموں کی زندگی کو دیکھ لے۔ دشمنوں نے سوچا کوئی ایسا کام کیا جائے کہ مسلمانوں کو جنگ میں ہرا دیا جائے۔ اللہ سمجھ تو کیا کیا انہوں نے؟ فاحشہ عورتوں کو، برہنی عورتوں کو اللہ اکبر بازار میں کھڑا کر دیا، اور بازار میں کھڑا کرنے کے بعد میں کہا کہ جب مسلمان اس راستے سے گزر کر جائیں گے تو اکثر طبقہ نوجوانوں کا ہے فوج میں، جب انہیں دیکھیں گے تو ان کا دل پگھل جائے گا، ان کی نگاہیں بھٹک جائیں گی، وہ اپنے نفس امارہ کی بات میں آ کر کے ان میں مبتلا ہو جائیں گے، زناکاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مگر انہیں کیا پتا تھا، جنہوں نے نبی کا چہرہ دیکھ لیا ہو، جن کی نگاہوں نے چہرہ وضحا وجہ اللہ الکریم دیکھ لیا ہو، دنیا کا حسن ان کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کے غلام بازار کی طرف جا رہے ہیں، کفر کی چال کو مسلمان سمجھ گئے، آواز لگائی جاتی ہے، او مومنو آج تمہارا امتحان ہے، آج تمہارا امتحان یہ ہے کہ بازار میں ننگی فاحشہ عورتوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم بھٹک گئے تو قیامت تک تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ مصطفیٰ کے غلاموں کا ایمان اتنا کمزور تھا۔ آج تم نے کسی دنیا دار سے وفاداری نہیں دکھانی، مدینے کے تاجدار سے وفاداری دکھانی ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کے غلام نکل کر جا رہے تھے، عورتیں کھڑی ہوئی ہیں جن کے حسن کی شہرت تھی، جن کے حسن کو دیکھنے کے لیے لوگ ہر وقت تیار رہتے تھے، ترستے تھے کہ ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے مل جائے۔ مگر مصطفیٰ کے غلام ہے، یہ نوجوان ہے، جب گزر کر جا رہے ہیں نگاہیں نیچی ہے، سبحان اللہ، نظریں نیچی ہیں۔ یہ عورتیں چیخ کر کہہ رہی تھی، ارے تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے؟ ہمارے حسن کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، مگر تمہارے دل کے اندر کیا چیز ایسی رکھی ہوئی ہے، کس کا پیار ہے تمہارے سینوں کے اندر جو تم ہمیں ایک نظر بھی نہیں دیکھ رہے؟ تو وہ مصطفیٰ کے غلام کہہ رہے تھے، ارے تم جو حسن ہمارے سامنے پیش کر رہی ہو، یہ حسن کیا ہے آمینہ کے لال کے حسن کے سامنے؟ یہ حسن کیا ہے؟ اس نبی کا حسن ہمارے سامنے آ گیا ہے تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، ان کی نگاہ مست نے مستانہ کر دیا، ان کی نگاہ مست نے مستانہ کر دیا، ایسی پلائی میں کے دیوانہ کر دیا۔ ارے کیا پوچھتے ہو؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس، ایک دل ہی تھا جو آقا کو نذرانہ کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت حافظ و قاری مولانا فیض رضا اشرفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے خصوصی خطیب مولانا فیض رضا صاحب قبلہ اشرفی یہ میرے سامنے آ گئے تو یہ وقت میرے لیے بڑا متورق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو وہ عورتیں کہہ رہی تھی تمہارے دلوں میں ایسا کیا بس گیا ہے جو تم ایک مرتبہ بھی ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہے؟ تو وہ صحابہ اپنے انداز میں کہہ رہے تھے، مگر میں آپ کے سامنے ایک انداز پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ کہہ رہے تھے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ مگر میری قوم کے جوان کا حال یہ ہے، 60 سال کے بزرگوں کو دیکھ لو، انہیں وضو کے فرض بھی یاد نہیں، غسل کا طریقہ بھی نہیں پتا۔ 18 سال کے جوان کو دیکھ لو، کس کی امت میں، اسے نہیں پتا کہ میں کس کی امت میں ہوں۔ کندرکی کے پاس میں، کندرکی اللہ اکبر بڑا مشہور علاقہ ہے، وہاں پر ایک شخص رہتا ہے عبداللہ پٹھان جس کا نام ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ جناب وہ حکمت کا کام کرتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جاتا ہے، مسلمانوں کے سامنے، ایک اللہ اکبر اس کے ہاتھ میں مائک ہے، وہ منہ پر مائک لگا کر کہتا ہے میرے چند سوال ہیں، اگر 3 سوالوں کا جواب دے دیا 10,000 کی
दवा फ्री दूंगा। अगर मेरे इन सवालों का जवाब दे दिया तो 10,000 की दवा फ्री दूंगा। अल्लाह अकबर। सर पर टोपी रखी हुई है, मुसलमान से पूछता है ये बताओ वुजू में फर्ज कितने हैं? तो मुझे ताज्जुब होता है देखकर। नौजवान मुसलमान कहता है वुजू में 5 फर्ज हैं, वुजू में 8 फर्ज हैं। किसी से पूछता है बताओ गुस्ल में फर्ज कितने हैं? तो वो कहता है मौलाना साहब, वो कहता है अब्दुल्ला पठान से कि गुस्ल के अंदर 6 फर्ज हैं, 7 फर्ज हैं। गुस्ल के फर्ज भी याद नहीं है। कहता है चलो मिट्टी देने की, कब्र को मिट्टी देने की दुआ सुना दो। तो मेरे भाइयों, कब्र को मिट्टी देने की दुआ भी याद नहीं है। किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हो? तुम्हारी पड़ोस में मदरसे हैं मगर तालीम हासिल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारी पड़ोस में मस्जिदें हैं, नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो। पहले वो दौर भी था कि सहाबा एक मसला मालूम करने के लिए एक एक महीने का सफर किया करते थे। मगर इन मालदारों को देखो, इमाम साहब मेरे घर पर ट्यूशन पढ़ा दो, 500 रुपए महीने के दूंगा। इमाम साहब मेरे घर पर ट्यूशन पढ़ा दो, 1000 रुपए महीने के दूंगा। तू क्या समझता है इमाम को? तेरे घर के अंदर इमाम ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रहा है। तू क्या समझ रहा है ये इमाम पैसे का लालची है, ये मौलवी पैसे का लालची है? नहीं नहीं, इसके दिल के अंदर दीन का दर्द है। ये चाहता है कि तेरे बच्चे भी दीनदार बन जाए। मगर तूने अपने बच्चों को कॉलेज में तो पढ़ाया, मदरसे का मुंह ना दिखाया। तूने अपने बच्चे को मदरसे की तरफ ना भेजा। तूने अपने बच्चे को 10-10 हजार की फीस दे करके कॉलेज में पढ़ाया। ओ मालदारों, पैसे वालों, मैं तुमसे ये नहीं कहता मत बनाओ अपने बच्चे को डॉक्टर, मत बनाओ अपने बच्चे को इंजीनियर। मैं तुमसे ये नहीं कहता मत बनाओ अपने बच्चे को एडवोकेट। सब कुछ बनाओ मगर पहले सच्चा मुसलमान तो बना लो, पहले सच्चा मुसलमान तो बना दो। ये डॉक्टर है, अल्लाह अकबर, रहम किसी पर नहीं खाता। कहता है 25,000 रुपए रख वरना एडमिट नहीं किया जाएगा। ये मास्टर है, रिश्वत लेकर के बच्चे को पास कर रहा है। ये इंजीनियर है, रिश्वत लेकर के पुल पास कर रहा है। अल्लाह अकबर। डॉक्टर की सूरत में जानवर, इंजीनियर की सूरत में जानवर। इंसान बनाने की अगर कोई जगह है वो ये मदरसे हुआ करते हैं। इंसान बनाने की अगर कोई खानका है, अगर कोई जगह है, ये मदरसे हुआ करते हैं। मगर आज तूने इन मदरसों को हिकारत की नजर से देखा। आज तूने इन मदरसों को देखा कि इनमें पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे जब मदरसे से निकलते हैं तो जनाब ये कोई हाफिज साहब बनता है, कोई कारी साहब बनता है, कोई आलिम बनता है, कोई मुफ्ती बनता है, मगर कोई इंजीनियर नजर नहीं आता, कोई डॉक्टर नजर नहीं आता। अरे उस डॉक्टर को लेकर के आ जो महीने के 5 लाख या 10 लाख कमा रहा है और मुस्तफा की हदीसें सामने रख। मेरे नबी ने किसी भी हदीस में नहीं कहा कि डॉक्टर साहब के लिए समंदर की मछलियां दुआएं करती है। मेरे नबी ने किसी भी हदीस में नहीं कहा कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी हदीस में ये नहीं कहा कि इंजीनियर साहब के लिए चींटियां दुआएं करती है। मगर ये छोटे से मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म जब आलिम दीन बनकर निकलता है तो मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आलिम दीन के लिए समंदर की मछलियां दुआएं करती है, सुराखों में चींटियां दुआएं करती है। और डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनाने वालों, पहले अपने बच्चे को आलिम दीन बना लो। खुदा की कसम भटकेगा नहीं, भटके हुए को रास्ता दिखा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। भटकेगा नहीं, भटको हुए को रास्ता दिखा देगा। और मैं बड़ी मुबारकबाद पेश करूंगा आप हजरात को, कारी फैजान साहब जो आपके इस मदरसे को चला रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैंने सुना है कि बड़ी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में, बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, बड़े मुतहम्मिल मिजाज आदमी है, बड़े बाखलाक आदमी है। जब किसी से मिलते हैं तो मुस्कुरा कर ही मिलते हैं, बेशक जब किसी से मिलते हैं तो मुस्कुरा कर ही मिलते हैं। सुभान अल्लाह। तो मैं कहता हूँ सुनो बस्ती वालों, ये आपकी भी बड़ी तारीफ कर रहे थे क्योंकि अभी नया नया आपने तालीम का काम यहाँ पर शुरू किया है। कह रहे हैं कि लोगों की तवज्जो ज्यादा है मदरसे की तरफ और ये बड़ी खुशी की बात है। मगर हालात इतने खराब हैं, मैं बारहा इस बात को कहा करता हूँ और हर जगह अब तो तकरीर में ये बात बयान कर रहा हूँ, मुसलमानों के हालात इतने खराब हैं कि सारी सियासतें मस्जिद और मदरसों में चल रही है। आपस के झगड़े मस्जिद और मदरसों में चल रहे हैं। जो कहीं नहीं बोलता वो मस्जिद में आकर बोलता है, जो कहीं नहीं बोलता वो मदरसे में आकर बोलता है। कितना मालदार है रे तू, कितना पैसे वाला है तू, कितनी दौलत है तेरे पास, तू कितना बड़ा पैसे वाला है। खुदा की कसम तू करोड़पति है मगर तालिब इल्म की चूती का मुकाबला नहीं कर सकता, तालिब इल्म की चूती का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए कि बशारत तेरे लिए नहीं है, बशारत टूटी चटाई पर बैठकर कुरान पढ़ने वाले के लिए है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया तूने बिल्डिंग बना ली तू कामयाब हो गया, तूने बैंक बैलेंस बना लिया तू कामयाब हो गया, तूने बड़ी गाड़ी खरीद ली
کی نظر میں وہ کامیاب ہے جس نے بلڈنگ بنا لی، دنیا کی نظر میں وہ کامیاب ہے جس نے پراپرٹی خرید لی، دنیا کی نظر میں وہ کامیاب ہے جو اللہ اکبر بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کامیاب وہ نہیں ہے جسے دنیا دار کامیاب کہے، کامیاب وہ ہے جسے احمد مختار کامیاب کہے۔ کامیاب وہ ہے تو سن لے، میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ آج تیرے گھروں کے اندر سے، تمہارے گھروں کے اندر سے گانوں کی آواز تو آتی ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز کتنے گھروں سے آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور میں کہتا ہوں مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم بچپن میں اتنا قرآن پڑھ لیتا ہے کہ انسان پوری زندگی میں اتنا قرآن نہیں پڑھ پاتا۔ سبحان اللہ، بے شک طالب علم عمر میں اتنا قرآن پڑھ لیتا ہے کہ پوری زندگی نہیں پڑھ پاتا انسان، اتنا قرآن مدرسے کے بچے۔ مولانا فیض اشرفی صاحب یہ بھی مدرسہ چلا رہے ہیں منصور پور معافی کے اڈے پر، بہت محنت سے مدرسہ چلا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہو ان سے پوچھو مدرسہ چلانا کتنا دشواری کا کام ہے، کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جو مولوی جو عالم مدرسہ چلاتا ہے اس کے چہرے پر ہنسی بھی کبھی کبھی آتی ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں ٹینشن اتنی رہتی ہے۔ آج اگر کسی کی چوکھٹ پر چلا جائے عالم دین، کوئی اللہ اکبر قاری یا کوئی مولوی جا کر کے کہے مدرسے میں کام چل رہا ہے یا مدرسے میں پیسے کی ضرورت ہے، تو ساری پریشانیاں عالم دین کو سناتا ہے۔ جب دین کے نام پر پیسے دینے کی بات آتی ہے، تو نے اپنی بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ خرچ کیے، 20 لاکھ خرچ کیے، فضول کاموں میں 50 لاکھ خرچ کیے، 2-3 ہزار مدرسے میں دینے کی بات آئے تو تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تم سوچتے ہو دوں یا نہیں دوں؟ میرے بھائی کوئی مدرسے کے نام پر پیسے لینے کے لیے آئے نا تو کہہ دو مولانا صاحب یہ تو پیسے ہیں نبی کے گھر کے لیے تو جان بھی قربان ہے، بے شک نبی کے گھر کے لیے تو جان بھی قربان ہے۔ مگر ہم نے بڑا ہلکا جان لیا، دین کی تعلیم کو بڑا ہلکا جان لیا، اور یہی وجہ ہے جو ہماری بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، یہی وجہ ہے جو ہماری بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیاں بڑی مرتد ہو رہی ہیں، میں کہتا ہوں مرتد جو ہو رہی ہیں پہلے جڑ تلاشو، وجہ کیا وجہ ہے ایسی جو لڑکیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ میں جا رہی ہیں؟ دین کی تعلیم کی کمی ہے، دین کی تعلیم کی کمی ہے۔ تو نے اپنی بیٹی کو کبھی بتایا ہے کہ بیٹی سیدہ فاطمہ کا طریقہ یہ ہے؟ تو نے کبھی اپنی بیٹی کو بتایا ہے کہ بیٹی حضرت فاطمہ کا پردہ ایسا ہے؟ تو نے کبھی اپنی بیٹی کو سکھایا ہے؟ ماں باپ بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے بچے کے لیے، ماں جیسا سکھائے گی بچہ ویسا بنے گا۔ آپ نے کبھی تاریخ سنائی ہے اپنے بچوں کو کہ بیٹا انصار خاندان کی ایک عورت تھی، اللہ اکبر، جب احد کے میدان سے صحابہ پلٹ کر آئے تو اس عورت سے لوگوں نے ملاقات کی، صحابہ کہنے لگے، ایک صحابی کہنے لگے کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، تو عورت کہتی ہے کہ مجھے یہ مت بتاؤ میرا شوہر شہید ہو گیا، بس یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ سلامت ہیں یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا تو میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتی ہے، تھوڑی اور آگے بڑھتی ہے، ایک شخص ملتا ہے، وہ کہتا ہے تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے یہ مت بتاؤ میرا بھائی شہید ہو گیا یا نہیں ہوا، بس یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ شوہر شہید ہو گیا فکر نہیں ہے، بھائی شہید ہو گیا فکر نہیں ہے، کسی نے کہا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے یہ مت بتاؤ میرا باپ شہید ہو گیا، بس اتنا بتا دو آمینہ کا لال کیسا ہے، اتنا بتا دو میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ او قوم کے لوگوں، کبھی تم نے اپنی بیٹیوں کو یہ بتایا ہے کہ مصطفیٰ کی غلام صحابیہ ایسی ہوا کرتی تھی، اس مدینے کی عورتیں ایسی ہوا کرتی تھی، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا پٹا ان کے گلے میں پڑا ہوا تھا، عشق رسول میں اللہ اکبر ایسی مگن رہتی تھی۔ کسی نے کہا الحمدللہ مصطفیٰ سلامت ہے، نبی کا چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہنے لگی یا رسول اللہ بھائی شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، شوہر شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، باپ شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، بس آپ سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے، آپ سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو اسلاف کی عورتوں کا طریقہ بتاؤ، اپنی بیٹیوں کو بتاؤ کہ بیٹی مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں زندگی گزارنے والی عورتیں ایسی ہوا کرتی تھی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو سدھارو۔ لوگ کہتے ہیں اصلاحی بیان کر دو، میں تو تعجب میں پڑ جاتا ہوں، کون سی کمی ایسی نہیں ہے مسلمانوں میں
مسلمانوں میں بڑھ رہی ہے، شراب نوشی اتنی بڑھ رہی ہے کہ ایک شخص جو شراب کی دکان چلاتا ہے اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ تمہاری دکان پر آ کر سب سے زیادہ شراب کون خریدتا ہے، کون پیتا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے، نون مسلم ہے، وہ کہتا ہے میری دکان پر 60% مسلمان شراب پیتے ہیں، 60% مسلمان شراب پیتے ہیں۔ اب بتاؤ عشق رسول دل سے نکالنے کی جو سازش دشمن اسلام نے کی ہے، اسلام کے دشمنوں نے کی ہے، وہ ان کی مکمل کامیابی اس میں نظر آ رہی ہے۔ وہ مسلمانوں تم اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ تمہارا ایمان اللہ اکبر کتنا مضبوط ہے۔ عمل کے میدان میں آؤ، مدرسوں کو مضبوط کرو، مدرسوں کو مضبوط کرو، اور یاد رکھیں مدرسے کی، یہ آخری بات بتا رہا ہوں ختم کر رہا ہوں، مدرسے کی شاخیں جنت سے جڑی ہوئی ہیں، مدرسے کی شاخیں جنت سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہاں پر 6 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ کتنی؟ 6 لاکھ زبانوں۔ اور مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی کلمہ خیر سکھایا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جنت میں حضرت آدم کو سکھایا گیا اور یہ مدرسوں میں بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھنا، مدرسے کی شاخیں جنت سے جڑی ہوئی ہیں، ان شاخوں کو مضبوط کر لو، جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ ان شاخوں کو مضبوط کر لو، جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں، پاک بڑا آپ کا کتنا بڑا ہے، پورے پاک بڑے میں گھوم لو، اور میں بھی اکثر اس پاک بڑے کے شہر کے اندر گھوما ہوا ہوں، مجھے تو کوئی ایک بھی مکتب نظر نہیں آتا، ایک بھی لائبریری نظر نہیں آتی۔ جگہ جگہ پر ہوٹل بنے ہوئے ہیں، جہاں پر لائبریری بنی ہوئی تھی وہاں سے ختم کر کر ہوٹل بنا دیے گئے۔ پڑھنے کا شوق بالکل ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ہر بندہ جانتا ہے کہ اب انسان پڑھنے سے بالکل کنارہ کش ہو چکا ہے، بس کھانے کا بھوکا ہے، کھانے کا۔ ہر طرف ہوٹل بنا دیے گئے ہیں، کئی کئی ورائٹی کے کھانے بنا دیے گئے ہیں، مگر کسی بھی محلے میں مکتب نظر نہیں آتا، لائبریری نظر نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، اپنے محلے میں ایک مکتب ضرور بناؤ جہاں دین کی کتابیں رکھی ہوں، جہاں دین کی کتابیں رکھی ہوں، جہاں مسائل کی کتابیں رکھی ہوں، تاکہ تیری قوم کا جوان پڑھنے کا شوق رکھے، پڑھنے کا شوقین بنے۔ راتوں کو 2 بجے تک موبائل چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر فائدہ چاہتے ہو تو 18 گھنٹہ اسٹڈی کرو، اس کے بعد میں کامیاب ہو جاؤ، تعلیم پر فوکس کرو۔ میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک ہے، ان معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من یرید اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت معاویہ راوی ہیں، کہتے ہیں حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور آقا فرماتے ہیں وَأَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ بریلی کا مجدد کہتا ہے، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ زیادہ طویل گفتگو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، جتنا مجھے وقت دیا گیا تھا میرا وقت ہو چکا ہے۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول